اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے ایمان کی صحت اور دوسرا ہے ایمان کی قوت۔ بعض اوقات ایمان صحیح ہوتا ہے لیکن قوی نہیں ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آدمی ایمان اور عقیدے کی صحت پر کفایت کر لیتا ہے، اس کی قوت پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ توحید کی قسمیں مجھ کو معلوم ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات، پورا یاد ہے دلیلوں کے ساتھ، ہو گیا عقیدہ صحیح۔ ارکان ایمان پورے مجھ کو معلوم ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بلائی برائی سب یاد ہے دلیل کے ساتھ، ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ اس نے ایمان کا علم حاصل کیا اور اپنے عقیدے کو صحیح کیا، لیکن کیا اس کا ایمان قوی ہے؟ اللہ ایک ہے یہ مانتا ہے، اللہ علم والا ہے مانتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، رحمت والا ہے مانتا ہے، لیکن کیا اللہ کی رحمت سے اس کو ایسی امید ہے جیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، مسائل میں، مصیبتوں میں، بیماری میں، فقر و فاقے میں، کیا اس کو یقین ہے اللہ قادر ہے مدد کرنے پر؟ وہ یقین کتنا ہے؟ علم ہے، یقین ٹھیک ہے، لیکن اس یقین کی قوت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھتا ہے، اکیلے میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے اس دیکھنے کا استحبار اس کو کتنا ہے؟ وہ جانتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ دیکھتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، لیکن وہ دیکھنے کا اس کو استحبار ہے کہ پرائی عورتوں کو دیکھتے وقت کیا اس کی نگاہ جب پڑتی ہے وہ اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے اس ڈر سے کہ اللہ میری نگاہ کو دیکھ رہا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کیا اس وقت ایمان اتنی قوت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کو جھکا دے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ یہ ایمان کی قوت ہے جو آدمی کو واقعی دین پر جماتی ہے۔ عقیدہ ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں، بعض کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بعض دروس سن لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اب جنت ہمارے انتظار میں ہے، یہاں مر گئے جنت پہ چلے گئے، ہم توحید والے، ہمارا عقیدہ ایک دم مضبوط۔ لیکن اللہ کا خوف ویسا ہے، اللہ کی محبت دل میں کتنی ہے کہ اگر دنیا میں سب کچھ کھو کر اللہ کو پانے کا موقع آئے، ہے تیاری اس کی؟ ابھی اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے صحیح عقیدہ ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، اس میں نفاق نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ صحیح ہے، لیکن واقعی اس میں قوت کتنی ہے؟ کیا یہ عقیدہ اس کو گناہوں سے روک سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا ہے یہ کمزور ہے۔ لہذا ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو صحیح کریں، باطل عقائد سے اس کو پاک کریں، شک سے، شرک سے، انکار سے اس کو پاک رکھیں، ایک یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرے کہ جب جب اللہ کے حکم کا تقاضا اس کے سامنے آئے، اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے، فوراً وہ اس پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کی منع کی ہوئی بات اس کے سامنے آئے فوراً رکنے والا ہو، یہ ایمان قوی ہے۔ ایسی زنجیر جو ٹوٹ جائے کمزور ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ جانتے ہیں آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانا سامنے، بھولے سے ہاتھ بڑھ جائے نہیں، پانی ہے اٹھا کے پینے والا تھا یاد آیا نہیں۔ روزے کا استحبار آدمی کو اللہ کے منع کرنے پر دل کی چاہت کے باوجود اس چیز سے روک دیتا ہے۔
باقی مہینوں میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا روزے کی حالت میں، لیکن روزے کے علاوہ دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایمان خراب ہوگا، دین بگڑ جائے گا، تقوی ٹوٹے گا۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ روزے کے علاوہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے تقوی ٹوٹتا ہے، جو کہ روزے کا مقصود ہے۔ تو روزے میں آدمی اللہ کے حکم کو یاد رکھے اور روزے کے بعد اللہ کے حکم کو یاد نہ رکھے اور تقوی ٹوٹنا پسند کر لے، روزہ ٹوٹنا پسند نہ کرے، جو کہ اصل مقصود ہے، کیسا نادان آدمی ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی قوت کی فکر کرے کہ میرا ایمان ترقی کرتا جائے۔ کل میں جتنا اللہ سے محبت کرتا تھا، یا صبح آج میں اٹھا تھا، اللہ سے میرے دل میں جتنی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت تھی، شام میں سوتے وقت میں اس محبت میں اضافہ ہوا یا اس میں کمی آئی ہے؟ ایک آدمی تاجر برابر سوچتا ہے، صبح میں نے اتنا شروع کیا تھا، اتنے پیسے میرے پاس تھے، شام کو تجارت کے بعد اتنے بڑھے تو خوش ہوتا ہے، گھٹے ناراض ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان کے بارے میں، اپنی دینداری کے بارے میں بھی اس طرح سے سوچتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہم ناکام تاجر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، ایمان والوں کا اللہ سے ایک معاہدہ یا ایک ڈیل ہوئی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان، ان کا پورا وجود سر سے پاؤں تک، اور ان کا مال، ان کی ساری ملکیت، صرف نوٹ نہیں، گھر بار، بکریاں، ریوڑ، سارا کچھ بینک بیلنس سے ملا کے ہماری گاڑی، موٹر کار، اور سر سے پاؤں تک، ٹوپی سے جوتے تک، ہر چیز ہماری ملکیت۔ مال صرف پیسے کو کہتے ہیں، نہیں، سارا مال جو کچھ ہمارا ہے، ہم اور ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے خرید لیا ہے۔ اسی لیے جب کھو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہمارا مال تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، جو ہمارا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال، ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا وجود سر سے پاؤں تک، اور ان کی ساری چیزیں، سارا اس کی ساری ملکیت، اس کو خرید لیا ہے۔ بدلے میں کیا ہے؟ جنت۔ اس جنت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑے گا۔ جو اپنے آپ کو کھونے کے لیے تیار نہیں اللہ کو پانے کے لیے، ایسا